صرف انہی کو سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ اس کا جشن ہے جس کے باپ دادا سب کے سب دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ ان میں کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا۔ اور دوستو، ان تذکرہ نگاروں کی زیادتی کا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو جناب ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا۔ غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، مگر محسن اسلام جناب ابو طالب کے محسن اسلام جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیوست کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا، ابو طالب نے آپ کی بہت امداد و نصرت کی ہے، کیا اس کا کچھ صلہ بھی انہیں ملے گا؟ فرمایا، ہاں، ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ سن لیجئے گا۔ ہاں، ہم نے انہیں جہنم میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم اپنی شفاعت سے قیامت کے دن انہیں اس مقام پر لے آئیں گے جہاں آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی، مگر اس سے دماغ ان کا کھولتا ہوگا۔ اس کو جانے دیجئے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، مگر جناب ابو طالب کے بارے میں شفاعت کی اجازت بھی ہوگی اور حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، مگر اس شفاعت کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، آگ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابو طالب کے احسانات کا کیا اچھوتا بدلہ ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت ابو طالب کی نیکیاں تو اتنی بھاری ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی دوزخی نہ رہے۔ سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور جناب علی کی والدہ ماجدہ
جن کا ذکر ابھی مولانا عباس رضوی نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی مقررین نے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان مومنہ خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائی۔ حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا۔ ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ خود لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے کے 8 سال بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر مسلم اور مشرک مرد کا ایک مومنہ عورت سے اور ایک مومنہ عورت کا ایک غیر مسلم اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جناب ابو طالب 8 سال ایک مومنہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، حضور انہیں علیحدہ نہیں کراتے۔ اسی طرح شیب ابی طالب میں اپنے شفیق چچا کی آغوش میں سوتے ہیں۔ چچا رات کو اٹھ کر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو لا لٹاتے ہیں کہ کہیں سوتے میں بھتیجے پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ان کی جگہ لوکیٹ نہ ہو جائے کہ وہ کہاں استراحت فرما رہے ہیں۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، مگر آپ خاتم بدہن ان آیات قرآنی کو بھول جاتے ہیں اور قدم قدم پر اپنے غیر مسلم چچا کی امداد و نصرت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں نکاح خان کون ہے؟ خطبہ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کو شک ہو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی اٹھا کر دیکھ لے، اس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا کہ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ وہ وفات پاتے ہیں تو اس سال کو آپ عام الحزن، غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ ان سارے حقائق کے باوجود جناب ابو طالب کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں دوستو، انصاف سے کام لو۔ اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے، اور ابو طالب اسلامی مصلحتوں کی وجہ سے اسلام کا اعلان نہ کریں تو کافر و مشرک قرار پائیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی۔
تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامے سیاہ میں